قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ انفال اور 10واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بیان کیا کہ مال غنیمت کو 5 حصے کر لو، 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم کرو جنہوں نے جہاد کیا، جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں تقسیم کرو۔ ان 5 میں سے بھی اللہ کا نام برکت کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کا حصہ زندگی میں تھا اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ بھی زندگی میں، باقی یتیم، مسکین اور مسافر رہ کے مال غنیمت کا 5واں حصہ ان کو ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور غزوہ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا اور غزوہ بدر میں جنگ کا جو نقشہ ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ تجارتی قافلہ تو نیچے سے وادی کے نکل گیا اور صحابہ کرام اس وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور دھوپ تئے سورج سامنے تھا، نیچے ریت تھی، پانی سے دور تھے اور جو کفار تھے وہ وادی کے دوسرے طرف پر تھے اور زمین سخت تھی، پانی کے قریب تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا کر جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کفار کی جو بڑی جماعت تھی وہ چھوٹی کر کے دکھا دی اور مسلمان تو تھے ہی تھوڑے اور ان کو نظر بھی تھوڑے ہی آتے تھے کفار کو، تاکہ مقابلے والوں کو تھوڑا سمجھ کے آپس میں لڑ پڑیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جہاد کے قوانین بیان ہو رہے تھے کہ جب تمہاری مٹ بھیڑ دشمن کے ساتھ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو ذکر کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگے رہو، آپس میں لڑو نہیں ورنہ کمزور ہو جاؤ گے اور تمہارا روب چلا جائے گا۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ریاکاری سے بچو، ریاکار کفار اور مشرکین ہوتے ہیں، مسلمان تو مخلص ہوتے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، مشرکین جب مقابلے کے لیے آئے تو انہیں خطرہ تھا، ایک قبیلہ عرب کا ان کا مخالف تھا، تو ان کو ڈر تھا کہیں وہ ہمارے پیچھے ہمارے مال اور عورتوں پر قبضہ نہ کر لیں، تو شیطان نے ان کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل بنا کر وہ بھی آ گیا، کہنے لگا ہاں یہ تو ہمارا مشترکہ کام ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کی انگلی پکڑ کے جناب آ رہا تھا، آگے فرشتوں کو دیکھا، وہ فرشتے آ گئے تھے فوراً پیچھے، ناقص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم، الٹا پاؤں جو ہے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جھوٹ بول رہا تھا، اللہ سے ڈرتا ہوتا تو پھر ایمان لے آتا، آج بھی ایمان نہیں لاتا وہ۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، ادھر شیطان اس طرح کر رہا تھا، ادھر مسلمانوں کے اندر جو منافق ساتھ آ گئے تھے
وہ بھی باتیں بنا کر کمزور کر رہے تھے، کہتے تھے یہ جناب یہ ان کو دھوکہ دیا ہے ان کے دین نے، خواہ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان باتیں بنانے والوں کے لیے کہ جب جان فرشتے نکالنے آئیں گے تو ان کو خوب منہ پر اور ان کی پیٹھ کو ماریں گے اور کہیں گے چکو جہنم کا عذاب، یہ تمہارے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مسلمانوں، فرعون اور اس سے پہلے مشرکین کے حالات کو دیکھ لو، کتنی قوت اور طاقت والے تھے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ ذلیل اور خوار ہو گئے۔ اللہ نے ان کو جو ہے پانی کے اندر ڈبو کر ختم کر دیا۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یہ منافق اور مشرک جانوروں کی طرح ہیں، اور یہ جو ہیں ان کو سمجھ کچھ نہیں ہے، ایمان تو لاتے نہیں اور عہد کا خلاف کرتے ہیں۔ ان کو آپ ایسی سزا دیں کہ ان کی سزا سے دوسرے کا لوگوں کو بھی عبرت ہو جائے، لیکن جن کے ساتھ معاہدہ ہے ان کو معاہدہ توڑے بغیر ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کافروں کو یہ خیال نہیں کرنا چاہے کہ وہ سبقت لے جائیں گے، وہ نہیں عاجز کر سکتے، اللہ جس کی مدد کرے وہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تم تیاری میں رہا کرو جہاد کی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تم سے تیاری ہو سکتی ہے وہ تو تم کرو، گھوڑے پالو، ہتھیار جتنے ممکن ہوں اس زمانے کے لحاظ سے اور اس زمانے کے لحاظ سے بھی، لیکن یہ نہیں کہ ان کے مقابلے میں بڑھ جاؤ تو بڑھ جاؤ، نہ بڑھو، لیکن اپنی قوت کے مطابق دشمنوں کے لیے تیاری پوری فل کرنی چاہیے۔ اس میں جو پیسہ بھی خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر دشمن تمہارے سامنے ڈھیلا ہو جائے اور صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو کوئی نہیں، آپ صلح کر لیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اگر دھوکے کے لیے بھی وہ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے ان مسلمانوں کے دلوں کو جوڑا ہے۔ کچھ قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے سینکڑوں سالوں سے دشمنی کرتے آ رہے تھے، ایمان کی برکت سے ان کے دل جڑ گئے اور شیر و شکر ہو گئے۔ اگر تم ان کو جوڑنے کے لیے دنیا کی ساری چیزیں بھی خرچ کر لیتے تو کبھی بھی دل نہ جوڑ سکتے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تعالیٰ اور مومن آپ کو مدد کے لیے کافی ہے، آپ پریشان نہ ہوں اور بس جو ہے جہاد میں اللہ کے حکم کے مطابق لگے رہیں، اور مومنوں کو بھی آپ جو ہے وہ رغبت دلائیں جہاد کی، کہ ان کو کہہ دیں تم میں سے اگر 20 صبر کرنے والے ہو تو مشرکین کے 200 پر غالب آ جائیں گے، اگر تم میں سے 100 مسلمان ہو تو کفار کے 1000 پر غالب آ جائے، یعنی 1-10 کا مقابلہ کر سکتا ہے اور کامیاب ہوگا۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم اس میں تھوڑا سا تخفیف کر دیتے ہیں، تم میں سے 1-2 کے ساتھ، یعنی 20 ہوں تو 100، اگر 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اگر 1000 ہوں تو 2000 پر غالب آئیں گے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ، مال غنیمت کی قیدیوں کے بارے میں جب مشورہ ہوا تو مختلف مشورے ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ آخر مشورہ یہ ہو گیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا، ویسے تو اجازت ہے ان کو قید کر دیں، مفت چھوڑ دیں، فدیہ لیں یا قتل کر لیں، 4 میں سے جو بھی کام کریں، جس کی تفصیل سورہ محمد میں 26ویں پارے میں ہے۔ تو یہ چونکہ پہلا مال غنیمت تھا اور پہلے ہی قیدی تھے اور پہلی ہی جنگ تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو
قتل کر دیا جاتا تاکہ اسلام کی خوب دھاک بیٹھ جاتی ہے۔ تو چونکہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا تھا، وہ فیصلہ تو وہی رہا۔ پھر ڈر ہوا کہ کیا ہوا کہ ہم مال غنیمت جو ہے یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، مال غنیمت تو تمہارے لیے حلال ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری یعلم اللہ فی، کچھ قیدیوں نے کہا ہم ایمان لائے، ان میں سے حضرت عباس بھی ہیں، تو اس واسطے ہم سے فدیہ نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو جو قید ہو چکے ہیں، جو فدیے کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ تو دینا ہی پڑے گا۔ اگر واقعی تمہارے دل میں خیر ہوئی اور ایمان پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اگلی جنگ میں کہ اور جگہ دلا دیں گے۔ اگر صرف خیانت کرنے کا مقصد ہے تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، سورہ انفال کے آخری رکوع میں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے کہ یہ پکے مومن ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔ جو ہجرت نہیں کر سکے ان کے ساتھ تمہارا ایمانی تعلق تو ہے لیکن امداد ان کی آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں کسی ایسے دشمن کے خلاف وہ آپ کو بلائیں جو تمہارے ساتھ تمہارا حلیف نہیں ہے تو پھر ان کی مدد بھی کرو۔ اور کافر مشرک جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یہ مہاجر انصار دونوں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب پکے مسلمان ہیں۔ ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور ان کو جنت میں عزت کا رزق دیں گے۔ اس واسطے ان کی کمی کوتاہیوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جب تھوڑے مسلمان تھے، ایک کا دکا ایک قبیلے گھر سے ہوتا تھا، تو آپس میں اخوت کی بنیاد پر مال میراث تقسیم تھا۔ جب اور بھی ایمان لانے لگے تو فرمایا اب رشتے کی بنیاد پر ان کا مال تقسیم ہوگا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، سورہ توبہ شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر برات کا شروع میں ذکر ہے کہ جو مشرکین ہیں ان سے آپ برات کا اعلان کر لیں۔ اس وقت مشرکین کی 4 قسمیں تھیں۔ ایک وہ جن کے ساتھ 10 سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ جس طرح حدیبیہ میں ہوا، اور دوسرے وہ جن سے معاہدہ تھوڑی مدت جنگ کرنے کا نہ ہوا، اور تیسرے وہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن مدت بالکل بیان ہی نہیں ہوئی تھی، اور چوتھے وہ تھے جن کے ساتھ بالکل کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ سب کا یہ حکم یہاں بیان فرما دیا گیا کہ جن کے ساتھ 10 سال کے لیے معاہدہ تھا انہوں نے خلاف ورزی کیا، لہٰذا ان کو تو کہہ دو اب مقابلے میں آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ ورنہ مقابلہ ہوگا، کیونکہ اشہر حرم گزر رہے ہیں۔ یہ گزرنے کے بعد پھر جب تم ہمارے ہاتھ میں آؤ گے نہیں چھوڑیں گے۔ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اور جو جنہوں نے خلاف نہیں کیا یا تھوڑی مدت کے لیے یا ان کے ساتھ معاہدہ ہی نہیں تھا، تو ان کو کہا 4 مہینے تمہیں اجازت ہے، 4 مہینے میں سوچ لو، یا مسلمان ہو جاؤ یا اپنی سہولت کی جگہ چلے جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بھی جنگ ہوگی۔ وہ جن کے ساتھ تھوڑی سی مدت کے لیے معاہدہ ہوا تھا، فرمایا کہ وہ جب تک وہ وعدہ نہ توڑیں آپ بھی نہ توڑیں، ان مدت کو پورا کر دیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ، مشرکین میں سے کوئی یہ کہے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ معلومات لینی ہے تو ہم آپ کے پاس آئیں، تو فرمایا ٹھیک ہے، ان کو پناہ دے دو، ان کی بات سنو اور سناؤ ان کو، مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ مسلمان ہو جائے تو پھر ان کو امن کی جگہ قتل نہیں کرنا، ان کو اپنی امن کی جگہ پہنچا دو۔ یہ معاہدہ کے خلاف ہے کہ وہ تم ان کو وہ مسلمان نہیں ہوتے تو قتل کر دو، یہ ٹھیک نہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذی عاہدتم عند المسجد الحرام، جنگ کے کچھ موانع ہیں کہ ہم کیسے جنگ کریں اور کچھ اسباب ہیں۔ 4 موانع ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے اس کا جواب دے دیا۔
یہ مشرکین ان کے ساتھ تو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ فرمایا انہوں نے جب توڑ دیا معاہدہ تو پھر معاہدہ رہا ہی نہیں، تو پھر کیوں نہیں آپ لڑ سکتے؟ ہاں جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تو ٹھیک ہے، معاہدہ پورا کر لیں، ورنہ تو انہوں نے توڑ دیا ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ تھی کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے لڑیں؟ تو اس کا جواب دیا وہی کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، وہ تو رشتہ داری کا ذرہ برابر بھی لحاظ نہیں رکھتے، وہ تمہیں منہ سے تو خوش کرتے ہیں، ان کے دل تم انکار کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، تو پھر رشتہ داری میں تو دونوں طرف سے جو ہے رشتہ ہوتا ہے، وہ خیال نہیں رکھتے تو تم بھی نہ رکھو، بے شک ان کو قتل کر دو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر پھر بھی جن کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم بھی دیا وہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور اسلامی احکام پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو بس جنگ تم بھی بند کر دو، تمہارے بھائی ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اگر وہ قسمیں توڑ دیں اور عہد بھی توڑ دیں اور دین میں جو ہے تان تشریح شروع کر دیں، تو پھر ان کے سرداروں کو، بدماشی کے اڈوں کو ختم کر دو۔ الا تقاتلون، رغبت دلائی کہ کیوں نہیں اٹھتے اور قتل کرتے ان کو، انہوں نے قسمیں توڑی ہیں، انہوں نے تمہارے رسول کو نکالنے کا ارادہ کر لیا ہے، ابتدا انہوں نے کیا ہے، ان سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ قاتلوہم، ہم تم سے جہاد اس واسطے کراتے ہیں کہ تاکہ تمہیں فائدہ ہو، یعذبہم اللہ، بھی تمہارے ہاتھوں سے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں ستایا ہے تو تم بھی ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو اور وہ رسوا بھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ جہاد کے اندر تمہیں فائدہ ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی ان کو مغلوب کر سکتے ہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، امتحان بھی تو ہوتے ہیں، بغیر امتحان کے تم نے خیال کیا کہ جنت میں چلے جاؤ گے، پتہ ہی نہیں یہ مجاہد کون ہے، غیر مجاہد کون ہے، کون اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے اور کون ان کا دشمن ہے، یہ جہاد میں پتہ چلتا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم، تیسری رکاوٹ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد حرام بناتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کو جو ہے اس کی مرمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے لڑیں؟ فرمایا یہ مسجد کے متولی نہیں ہے، کفر کے باوجود ان کے عمل جو نیک تمہیں نظر آتے ہیں یہ ضائع جہنم میں جائیں گے۔ مسجد کے متولی تو وہ ہو سکتے ہیں جو ایمان لائیں قیامت پر اور اللہ تعالیٰ پر، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ اور متولی بننے کے مستحق ہیں، وہ صحابہ کرام تو باقی حاجیوں کو ستو پلانا یا پانی پلانا یا مسجد کی تعمیر کرنا، یہ اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ایمان لائے اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، مال جان خرچ کیا، ان کا درجہ بہت اونچا، یہ کامیاب لوگ ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری اور اللہ کی رضامندی کی بھی خوشخبری دے دیں، یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، ایمان والو اپنے بھائیوں کو یا اپنے والدین کو اور بھائیوں کو اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں تو تم بھی دوست ان کو نہ بناؤ، اگر تم نے ان کو دوست بنایا تو انہی سے شمار ہو جاؤ گے۔ آگے دنیا کی رغبت کی 5 چیزیں ہیں جس میں اللہ لوگ جو ہے محبت کرتے ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، بھائی ہیں، بیوی ہے، خاوند ہے، قبیلے کے لوگ ہیں، مال جو کمائے جاتے ہیں وہ ہیں، تجارت ہے، اور اب بہترین بلڈنگیں ہیں، ان چیزوں سے لوگ پسند کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک پسند کرو، محبت کرو، بناؤ، لیکن ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد کی کرنے سے، خواہش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، ان کو دبا کے رکھو، جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کو مقدم رکھو، ان چیزوں کے ساتھ بھی بے شک محبت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، بہت سے مقام پر کی بھی ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، خاص کر حنین کے موقع پر اللہ نے مدد کی جب تمہیں اپنی کثرت پر
کچھ گھمنڈ تھا، کو 10-12 ہزار صحابہ کرام جو ہے اس غزوہ میں تھے، سب سے بڑی جماعت تھی اس وقت۔ انہوں نے کہا ہم تو جو ہے اب مغلوب نہیں ہوں گے، قلت کی وجہ سے ہم تو اکثریت کے اندر ہیں۔ تو پہلے جب حوازن کے ساتھ لڑے تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرمائی، اور بعد میں حوازن وہ بہت بڑے جنگجو لوگ تھے، وہ ادھر ادھر پہاڑوں میں چھپ کر منصوبہ بندی کی کہ انہوں نے جب یہاں سے گزریں گے اچانک حملہ کر دیں گے، تو انہوں نے حملہ ایسا کیا، انہوں نے ہتھیار اتارے ہوئے تھے چونکہ ان کو اب خطرہ ہی ٹل گیا تھا، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا تو مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی، زخمی ہوئے، شہید ہوئے، نبی علیہ السلام بھی پریشان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے مدد کی، سکون بھی آیا اور دوبارہ فتح بھی تمہیں ہو گئی، اور حوازن کے لوگوں کو بھی اللہ نے توفیق دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ خطرہ تھا کہ ہم ان کو اگر مشرکین کے ساتھ لڑے تو تجارت کرتے ہیں، ہماری روزی کا تعلق تو تجارت کے ساتھ ہے، ان کو اگر ہم لڑیں تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ فرمایا مشرک نجس ہے، ان کو تو مسجد سے نکال دو، اور تم بھوک سے مت ڈرو، اللہ تعالیٰ یہ سب کو کھلاتے ہیں، لڑو تم ان کے ساتھ۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم، جو اللہ اور اللہ کے رسول اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، حرام کو حرام، حلال کو حلال نہیں کرتے، اپنی مرضی اس میں کرتے ہیں، تو یہ اس قابل ہیں کہ ان کو اتنا کمزور کر دو یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دینے والے بن جائیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہودی عزیر کو بیٹا اور عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، اتنے بڑے مشرک ہیں، پھر ان کے ساتھ لڑنے میں کیوں ہچکچاہٹ کرتے ہو؟ اتخذوا، انہوں نے اپنے مولویوں کو، پیروں کو، درویشوں کو رب کا درجہ دیا ہوا ہے، پھر ان کے ساتھ کیوں نہیں لڑتے؟ لڑی جاؤ جب تک کہ یہ لا الہ الا اللہ پر نہ آ جائے۔ یہ تو اسلام کا نور بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس اسلام کے نور کو مکمل کرے گا۔ جو هو الذی ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر، دین حق دے کر، اس کو ضرور غالب بھی کرے گا، مشرکین سڑتے بجھتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا، کیوں نہیں لڑتے؟ ان کے جو مولوی اور یہود و نصارہ کے ہیں، یہ تو مال کھاتے ہیں لوگوں کے اور اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی جو ہے نوید سنا دیں، خوشخبری سنا دیں کہ یہی سونا چاندی گرم کر کے ان کے ماتھے اور ان کے پہلو اور ان کی پشت کو داغا جائے گا۔ مہینے اشہر حرم کے جو ہیں وہ کل مہینے تو 12 ہیں پورے سال کے، ان میں سے کچھ اشہر حرم احترام والے ہیں، ان کا تم احترام کرو۔ اگر مشرک احترام نہیں کرتے تو تمہارے اوپر بھی احترام لازم نہیں ہے۔ اس کے اندر جس طرح قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، وہ لڑتے ہیں سارے مل کر، تم بھی مل کر اس میں لڑو۔ باقی ان کے اندر نسی کی بیماری ہے، اشہر حرم کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، کبھی حلال کبھی حرام کرتے ہیں، اس واسطے بھی ان کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم، غیرت اور ترغیب دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مسلمانوں تم زمین کی چیزوں کی طرف کیوں جھکتے چلے جا رہے ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، نکلتے نہیں ہو؟ کیا دنیا کی چیزوں کے ساتھ ریچھ گئے ہو، خوش ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ یہ تو دنیا کا ایک سامان ہے، نہ دنیا رہے گی نہ دنیا کا سامان رہے گا۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے، اور تمہاری جگہ دوسرے مسلمان اللہ تعالیٰ لے آئیں گے، وہ جہاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے بھی اپنے نبی کی جو ہے مدد کی ہے، جب کفار نے نکالا تھا تو آپ اور حضرت صدیق اکبر یہ دونوں تھے، ہر طرف سے دشمن دوڑ رہے تھے، قتل کرنے کے منصوبے بن رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم پہنچا دیا مکہ سے مدینہ منورہ میں، تو مدد فرمائی۔ تو اس طرح ہر موقع پر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، نکلو تم ہر حال میں، بوجھل ہو یا جو ہے بھاری ہو، مالدار ہو یا تنگ دست ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، ہر حال میں بس تم نکلو۔
لوکان منافق نہیں نکلیں گے، اگر تھوڑا سفر ہو اور امید ہو کامیابی کی تو پھر ساتھ ہو جائیں گے، ورنہ کہیں گے نہیں جی نہیں، ہم تو اتنا مقابلے میں نہیں جا سکتے۔ آگے غزوہ تبوک کے بارے میں ہے، جب اعلان ہوا تو منافق مختلف بہانے بنا کے چھٹی مانگ رہے تھے، آپ سب کو چھٹی دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں چھٹی دی ہے، تھوڑی سی تنبیہ فرما دی میٹھی میٹھی۔ آپ کو اللہ نے معاف تو کر دیا، لیکن ان منافقوں کو اجازت نہ دیتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ جانا تو انہوں نے نہیں تھا جہاد میں، اب تو کہیں گے تو ہم نے تو عذر پیش کر کے چھٹی مانگ لی تھی۔ مسلمان ایسے موقع پر چھٹی نہیں مانگتا، وہ تو سب کچھ قربان کرتا ہے۔ یہ منافق لوگ ہیں جو ایسے موقع پر جب اپنا آقا جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں اور گھر میں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے منافق تیار ہے، مومن کبھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ اور انہوں نے تو تیاری بھی نہیں کی تھی جہاد میں جانے کے لیے۔ اگر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی تیاری میں تو ہوتا ہے لیکن کوئی عذر پیش ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اجازت بھی اس کو ہو جائے۔ اور اگر یہ نکلتے بھی تمہارے ساتھ لو خرجوا فیکم ما زاد، تو پھر یہ تمہارے اندر فساد اور کرتے اور مشکلات میں مسلمانوں کو ڈالتے اور جناب فتنے تلاش کرتے، یعنی فائدہ کچھ نہیں، لڑتے یہ نہیں، لڑتے نہ نہیں نکلے تو چلو جان پھٹی، مخلص مسلمان نکلے ہیں کامیاب ہو۔ بعض نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں چھٹی اس واسطے دے دیں کہ میں بڑا عاشق مزاج ہوں اور وہاں کا حسن بڑا مشہور ہے، کہیں میں غلط کام میں پھنس جاؤں اور سب کی رسوائی ہوگی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُعْذِرْنِي وَلَا تَفْتِنِّي، فرمایا ان کو کہہ دو فتنے میں تو تم پڑے ہو، ایمان تو تمہارا پہلے ہی کوئی نہیں ہے، جہنم تمہیں احاطہ کیا ہوا ہے۔ ان تصیب کا، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کی ماں مر جاتی ہے، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں دیکھا نہیں ہم پہلے ہی سنبھل گئے تھے، ہم آئے نہیں تھے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ان کو کہہ دیں کہ ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے یا نفع پہنچتا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَّا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، تم اس تیاری میں ہو یہ شہید ہو جائیں گے یا مغلوب ہو جائیں گے یا فاتح ہو جائیں گے، ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو بھلائیوں میں سے ہمیں ایک دے گا، یعنی شہید ہو گئے تو جنت میں جائیں گے اور غالب آ گئے تو مال غنیمت بھی ہوگا، عزت بھی ہوگی۔ تو اس واسطے دونوں صورتوں میں مسلمان کامیاب ہی رہیں گے۔ تم اب مال خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اس واسطے کہ تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور نماز پڑھتے ہو تو سستی کے ساتھ، مال خرچ کرتے ہو تو ناپسند پر مجبوری میں، تو کیا فائدہ ہوا؟ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دولت مند ہیں اگر کفار مشرکین تو آپ تعجب میں نہ پڑیں، یہ تو خدمت میں جس طرح نوکر مالک کے مال میں ہوتا ہے، خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس کا مالک تو وہ نہیں ہوتا، وہ مال تو دوسرے کا ہے اور بظاہر اس کے ہاتھ میں ہے، یہ مال تمہارا ہی ہے اور اللہ ہی کا ہے، ان کا مال نہیں ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، قسمیں اٹھا کر جب کوئی بات ان کے سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں تم میں سے ہیں، حالانکہ تم میں سے نہیں ہے، تو ڈرپوک ہیں۔ اگر ان کو کوئی پناہ کی جگہ، کوئی غار، کوئی داخل ہونے کی جگہ مل جائے تو فوراً رسیاں توڑواتے ہوئے گھوڑے کی طرح یہ اس کے اندر جا کر چھپ جائیں۔ ان منافقین میں سے کچھ آپ پر جو ہے تان تشریح کرتے ہیں، ان کو زیادہ مال دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کو ہونا ایسا چاہیے تھا، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ دے دیا اس پر راضی ہو جانا چاہیے تھا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ مستحق نہیں ہے صدقات کے، صدقات کے مستحق فقیر، مسکین، عامل اور مؤلفۃ القلوب اور قیدی اور غلام اور جناب مقروض قسم کے لوگ، مسافر اور جو ہے نا اپنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد، یہ ان پر خرچ ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ، یہ جو ہے منافقوں میں سے کچھ لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کوئی ان کو متنبع کرے یہ تو بات نبی تک پہنچ جائے گی، اور کہتے ہیں وہ تو کان ہے، اب کر لو دل بھر کی باتیں، ہم جا کر ان کو کہہ دیں گے تو وہ ہماری بات بھی سن لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کان ہیں سنتے تو ہیں لیکن ایمان یقین اللہ اور مومنوں کی بات پر کرتے ہیں تمہاری بات پر نہیں۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم تمہیں راضی کرنے کے لیے، اور حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہیے، نہ کہ صحابہ کرام کو وہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں یار ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے ہمیشہ جہنم میں ذلیل ہو کر رہے گا۔ یحذر المنافق، غزوہ تبوک میں جو منافق ساتھ ہی گئے تھے تو آپس میں باتیں کرتے، دیکھو جی ایک باقاعدہ رومیوں کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، یہ پتہ جائے گا، یہ کاری بنے ہوئے ہیں، بڑے پیٹ والے یہ ہیں وہ ہیں، وہاں جب وہ ان کو پکڑیں گے تو پھر یہ قید خانے میں لگے ہوئے ہوں گے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے، گدھوں گھوڑوں کی طرح اس طرح پکڑے ہوں گے، ایسی باتیں کرتے جا رہے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ تم کیسی باتیں بکواس کر رہے ہو، تو کہنے لگے رہنے دیں حضرت، اس واسطے کہ یہ لمبا سفر ہے، ہم تھکے ہوئے ہیں تو گپ شپ تو لگانی ہے نا، ہم گپ شپ لگاتے ہوئے چلے جا رہے تھے تو اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ اچھا قل اب اللہ و آیات ورسولہ کنتم تستہزئون، تم اللہ کے رسول اور اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو، عذر مت پیش کرو، جس نے توبہ کر لی تو معاف کر دیں گے، نہیں توبہ کی تو سزا بھی ہوگی۔ منافق وہ ہیں جو برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں اور ہاتھ بند کرتے ہیں، ایک پیسہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ نے ایسے منافق مردوں اور عورتوں کفار کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، تم ان کافروں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے، ان کے پاس مال اولاد بہت تھا، انہوں نے بھی نفع اٹھایا، تم بھی اپنے مال سے نفع اٹھا لو گے، ان کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے، ان کے عمل ضائع ہو گئے اور دنیا میں تباہ ہو گئے، تمہاری باری بھی آنے کو ہے۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، خاص کر کچھ قومیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم اصحاب مدین اور الٹی بستی والے قوم لوط، یہ سارے اللہ کے نافرمان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دی۔ مومنوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے رکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے گا، جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کی بلڈنگیں بہت بہترین ہوں گی اور ان کو ہر چیز پسند آگی، اور خاص کر رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا تو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ انہی کو ملے گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی ان کفار منافقین کے ساتھ جہاد کریں۔ کفار کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، منافقوں کو زبان کے ساتھ، اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ سب کا جہنم ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، منافقوں کی چند لوگوں نے مشورہ کر لیا کہ راستے میں کہیں چھپ کے بیٹھتے ہیں، پردے کر لیں گے، منہ چھپا لیں گے اور نبی کو راستے میں نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، لیکن ان کی یہ سازش پکڑی گئی اور یہ پھر ذلیل ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی حضرت یہ ایسا بات نہیں، ایسی تھی اس طرح، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ان منافقین میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں مال دے دیا جائے، آپ دعا کریں تو ہم صدقہ بھی کریں گے، نیکیاں بھی کریں گے۔ ان کو جب مال مل گیا تو ایمان سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم ما سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ جو مشورے کرتے ہیں نا، یہ سرگوشیاں کرتے ہیں نا بیٹھ بیٹھ کے، ان کو اللہ جانتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں جو ہیں تان کرتے ہیں، زیادہ خرچ کرنے والوں پر بھی کہتے ہیں یہ ریاکار ہیں، اور جو غریب ہیں کم سے کم خرچ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ انگلی کٹوا کر مجنون بننے اور شہید میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ایسے بات ہے، حالانکہ وہ مخلص ہیں، جو زیادہ مال خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، جن کے پاس نہیں ہو مزدوریاں کر کے بھی جہاد میں چندہ دیتے ہیں، تو وہ تو اللہ کو پسند ہے۔ استغفر لهم ولا تستغفر، ان منافقوں کے لیے آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ہم ان کو کبھی بھی نہیں معاف کریں گے، اگرچہ آپ 70 یعنی بے انتہا دفعہ بھی ان کے لیے آپ استغفار کر لیں، ہم نے بخشنا نہیں ہے۔ فرحل مخلفون، یہ منافق
نبی تو جہاد میں جائیں اور یہ گھر میں بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں، مال اور جان بھی خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو روکتے ہیں، کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، یہ یار اتنی بڑی گرمی ہے اور اتنا سفر ہے اور اتنی بڑی آگے فوج ہے، کیوں نکلتے ہو؟ فرمایا جہنم کی آگ اس سے بھی بڑی سخت ہے، ان کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ یہ اب جو وہ خوش ہوتے ہیں یہ پھر بعد میں روئیں گے زیادہ، آپ جب واپس آئیں گے تو پھر یہ عذر پیش کریں گے اور پھر کہیں گے کہ پھر ہم آپ ساتھ چلیں گے۔ فرمایا اس وقت نہیں آئے تو اب بھی تم نہیں چلو گے، تم دنیا کی زندگی کے ساتھ ریت چکے ہو، لہذا فاقعدوا مع الخالفین۔ وہ جو بڑا رئیس المنافقین ہے، جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹا جو مخلص مسلمان تھا وہ آیا، نبی علیہ السلام کو جنازے کا بھی کہا، قمیص بھی لمبی چوڑی بات ہے اس کے بارے میں، آپ نے ان کا جنازہ پڑھا دیا جبکہ حضرت عمر اور کئی صحابہ روک بھی رہے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا نہیں ہے، اس واسطے میں جنازہ پڑھا دوں گا۔ پڑھا تو دیا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئندہ کسی منافق کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجِهَادِهِ مَعَ رَسُولِهِ، جب کوئی صورت اترتی ہے جس کے اندر جہاد کا حکم ہوتا ہے اور ایمان کا حکم ہوتا ہے، تو یہ دولت مند منافق جو ہے آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہم فلانی مجبوری ہے، ہم آپ آ نہیں سکتے، لیکن جو رسول اور ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہی خیرات میں نیکیوں میں آگے نکلنے والے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے انہی کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے اندر نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ اس میں جائیں گے، کامیاب ہیں۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، کچھ منافق آئے دیہاتی، وہ اجازت مانگتے، بھائی فلانی پریشانی ہے آپ ہمیں اجازت، اور کچھ تو ایسے تھے وہ اجازت مانگنے، چھٹی مانگنے کے لیے بھی نہیں آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کرتے تھے۔ فرمایا ان دونوں کافروں کو دردناک عذاب ہوگا۔ ہاں جو کمزور لوگ ہیں، مسلمان جہاد میں نہیں جا سکے یا بیمار ہیں یا وہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، تو اس واسطے وہ پریشان ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ، ان پر کوئی الزام نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے گا، بخش دے گا۔ وَلَا الَّذِينَ، اور جو لوگ آپ کے پاس آئے کہ ہمارے پاس سواری تو نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ہے اور ہتھیار بھی نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی سواری کا انتظام کر دیں، آپ نے بھی فرما دیا کہ میرے پاس انتظام جو کرنا تھا وہ کر چکا ہوں اور نہیں ہے، تو وہ واپس گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے غم کی وجہ سے کہ ہم نہ خرچ کر سکے نہ جہاد میں شریک ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، گناہ اور عتاب تو ان لوگوں پر ہیں جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور صحت مند بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ جہاد میں نہیں جاتے، ان کو گناہ ہوگا۔ یہ جو ہیں عورتوں کے ساتھ گھر میں بیٹھنے کے لیے راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی، اور یہ سمجھتے نہیں کہ ہم کس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، یہ بعد میں ان کو پتہ چلے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول خاتم النبیین وعلیہ وآلہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، نیک اور بنا، یا اللہ پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنا آسان فرما دے، بدعت اور رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔